بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی بری بیماریوں سے جو ہے وہ نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحت و تندرستی والی اور ایمان والی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ایمان پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں جن کو عمل میں لا کر ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ دنیاوی زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ہی عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم جو ہے وہ اپنی دنیاوی اور جو ہے آخرت کی زندگی دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ بنسبت یہ کہ ہم کسی دوسرے بندے کا سہارا لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو جس نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کہ یہ باتیں اور نصیحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، مگر یہ نصیحتیں آپ کے لیے بھی ہیں۔ آپ نے ان کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مخاطب ہیں، اور پھر ان کو جو ہے سن کر ان پر یا دیکھ کر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ نصیحت پر وہی لوگ عمل کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہو اور جو روز آخرت کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ تو پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 90، ترجمہ: اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتلایا۔ پہلی، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ عابد کون ہوتے ہیں؟ عبادت گزار۔ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کے ساتھ حرام چیزوں کو چھوڑنے کا بھی کہا گیا ہے، یہ کیسی عبادت ہوئی کہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام کام بھی جاری ہے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ کیا ایسی عبادت میں کوئی لطف ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہم کیسے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں۔ نشے، گانے سننا، نامحرموں کا آپس میں بات کرنا، سود کھانا اور کتنی چیزیں حرام ہیں، مگر کیا ہم انہیں حرام سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حرام عام ہو چکا ہے۔ ایک انسان کو اللہ کے قریب ہونے اور نیک بننے سے کیا روکتا ہے؟ حرام عام ہو چکا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کے گناہ اسے روکتے ہیں، وہ حرام کام جو وہ بندہ کر رہا ہے۔ آپ جتنا حرام کاموں میں پڑنے لگتے ہیں، آپ کے لیے راستے اتنے ہی تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ اللہ سے اتنا دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو جب بندہ گناہ میں ملوث ہو تو اس کو وہ گناہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اب عبادت کا گناہ اور حرام کاموں سے کیا تعلق ہے؟ یہ حرام کام اور گناہ سیدھا آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں، جس سے آپ کے دل پر تالا لگ جاتا ہے، اور چونکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا اور گناہ میں اس طرح پڑا رہنے دیتا ہے
تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا گناہ، کیا نیکی، کیا سب ایک برابر ہی ہے۔ پھر آپ ذکر نہیں کرتے، آپ مسجد نہیں جاتے، آپ کو نمازوں میں وہ خشوع اور سکون محسوس نہیں ہوتا، آپ صدقہ نہیں دیتے، تو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ گناہ۔ اور قریب کرنے والی شکر گزاری، توبہ اور تقوی کرنا۔ یہ چیز جو ہے کافی لوگ تقوی کا مطلب نہیں جانتے۔ اس پہلی نصیحت میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ، تم نیک ہو جاؤ گے، یعنی نیکی کا سب سے اعلیٰ معیار تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ آپ کو بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گناہ کا خیال آیا، دل میں فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں مجھے تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو بہت مہربان ہے۔ بے شک ہے، مگر آپ کا کانسیپٹ غلط ہے۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ گناہ سے پہلے آپ کو امیدیں دلاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک گناہ سے کیا ہو جائے گا، توبہ کر لینا۔ جب آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ سے پھر نا امید کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی آپ کے دل میں نہیں ہوگا تو آپ گناہ سے کیسے بچیں گے؟ یقین کریں، اگر آپ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ گناہ بھی کریں گے، کیونکہ دل میں جو ڈر کا فیکٹر تھا اس کو آپ نے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ اللہ کا ڈر بھی دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اصل میں اللہ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہو، پھر وہ یہی سوچ کر گناہ کرے گا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں توبہ کر لوں گا۔ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ گناہ کا جیسے ہی خیال آئے، دل میں اللہ کا ڈر آئے، عذاب کا خیال آئے، اور فوراً پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ دل جانتا ہے میرے رب کو ناپسند ہے، پھر میں کیسے ناراض کر دوں اپنے رب کو، یا اپنے رب کو وہ کیسے وہ میں ناراض کر کے یہ کام کر لوں، گناہ کر لوں، حرام کام کروں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس دوسری نصیحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دوسری نصیحت کیا فرمائی تھی کہ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ اب دوسری نصیحت، پیسے کمانا اور امیر بننا آج کل ہر کسی کا ہی خواب ہے۔ ہر شخص روزی کے لیے ہی محنت کر رہا ہے، بہتر لائف سٹائل بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس میں کچھ برا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نے دوسروں سے مختلف ہونا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رازق یعنی کہ جو رزق دینے والا ہے صرف اور صرف اللہ ہے۔ میرا رزق اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے مجھے اتنا ہی ملے گا، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے مل کر رہے گا۔ کچھ کے پاس زیادہ ہوگا اور شاید آپ کے پاس اس سے کم ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے جتنا رزق لکھ دیا ہے آپ اس سے بڑھا نہیں سکتے، تو آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت میں نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، اللہ کو پتہ ہے آپ کو کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، کب دینا ہے، کس وقت نہیں دینا۔ یاد رکھیں، جس کے پاس زیادہ مال ہے اس سے بھی سوال ہونے ہیں، جس کے پاس کم ہے اس سے بھی ہونے ہیں، لیکن سخت حساب کس سے ہونا ہے؟ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ وہ جب تک ایک ایک پیسے کا حساب نہ دے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر ہی راضی رہیں، اور یہ بات بھی کہ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دے دیا ہے تو دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس نے عطا کیا ہے وہ واپس بھی تو لے سکتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب آپ مطمئن ہوں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر شکر کریں، الحمدللہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ یہ کہیں کہ میں اس میں راضی ہوں، تو یہ امیر ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر رہا ہے تو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چاہے آپ نے اس پر 100 روپے لگائے ہوں یا 1000، بات تو ایک ہی ہے۔ ہمیں کبھی اس دنیا میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے دل کا امیر ہونا۔ پیسے تو بہت امیر ہوں گے، پیسے سے تو ہم بہت امیر ہوں گے، بہت ہو سکتے ہیں، بات تو تب ہے جب آپ دل کے امیر ہوں، جب آپ میں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنی امیری کیسے ظاہر کرنی ہے۔ اپنے لیے تو انسان ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو انسان ہر کوئی وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس طرح بنوں، یہ ہو وہ ہو، لیکن مزہ تو دل کی امیری کا، یا آپ نے جتنا کمایا ہے، اگر آپ امیر ہو گئے ہیں تو اس میں اس امیری کا جو فائدہ ہے اگر ہم کسی اور کو دیں تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ یا اگر ہم نے اتنا کما لیا، ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، تو لیکن آپ میں وہ احساس نہیں ہے تو آپ کے امیر ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ تو صرف آپ اپنے لیے ہیں، اور وہ تو صرف عارضی ہیں، وقتی طور پہ۔ دل کے امیر ہونا وہ آپ کو ساری دنیا میں بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت، عزت
جو ہے وہ الگ سے عطا کرے گا لوگوں میں، آپ کو محترم بنا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دل کے امیر ہونے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پہ نظر کرم فرمائے گا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی بہن یا کسی رشتہ دار کے کام آ جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے چاہیے کہ دل کے امیر ہوں. پیسوں کے امیر ہونے سے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، صرف ایک لائف سٹائل پہ افیکٹ پڑتا ہے بس. دوسروں کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جب آپ دوسروں کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے یا کچھ یعنی کہ نہیں کر رہے تو آپ کی زندگی بے مقصد ہے. بالکل آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. اس کے بعد ہے تیسری نصیحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے. یہ تیسری اور بہت اہم نصیحت ہے. باقی نصیحتوں کے ساتھ اسے بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر کے جب پڑوسیوں کی بات آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ پڑوسی صرف وہی ہے جو ہمارے برابر میں رہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے ایریا یا جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں آپ سب کے پڑوسیوں میں شامل ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پازیٹیو انسان ہو اور آپ کا رویہ سب کے ساتھ ہی بہت اچھا ہو کہ جب وہ آپ کو دیکھے تو ان کے جو ہے چہرے ان پر ایک خوشی ہو کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہت اچھا ہے، جو سب کی مدد کرنے میں ہمیشہ موجود رہتا ہے. اور ایک بات اور کہ آپ کو ایک ایسا انسان بننا ہے جو دوسروں سے تنگ بھی ہو تو شکایت نہ کرے. کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں تنگ کرنے والے، کبھی آوازیں، کبھی تیز آواز میں گانے لگا دیے، کبھی کچرا پھینک دیا. یا آپ کے گھر میں تو ایسا نہیں بننا جو ہر دوسرے دن لڑائی کرنے پہنچا ہو، جو اپنے پڑوسی سے نفرت کرنا شروع کر دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوگا وہ ہے پکا اور سچا مسلمان. جو اپنے ساتھ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، تو وہ پکا مومن ہے. جیسا ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلانی عورت ہر رات کو تہجد پڑھتی، ہر دن کو روزہ رکھتی، اچھے کام کرتی، صدقہ دیتی، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے. کہا گیا کہ فلانی عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور کبھی کبھار پنیر کے ٹکڑے کا جو ہے وہ صدقہ کر دیتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے. اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سے اخلاق کے حسنہ یعنی کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے، اور اخلاق حسنہ کا حامل اس کی بدولت روزہ دار اور نمازی کے درجہ تک پہنچ جائے گا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق کتنے ضروری ہیں. یعنی بندہ صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے درجہ پر پہنچ سکتا ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، جبکہ برے اخلاق والے کا اس سے الٹ ہے. خاص کر کے پڑوسیوں سے برا اخلاق کرنے والا جنت سے محروم بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکروہ فساد سے محفوظ نہیں ہے. یعنی کہ جو ہر اسی ٹور میں رہتا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کون کیا کر رہا ہے، یا جو ہے کسی کی ادھر سے ٹانگ کھینچ لوں، کسی کی ادھر سے بات پکڑ لوں، کسی کو تانا دے دوں، کسی کی آگے سے بول لوں، کسی آگے سے یہ کر لوں وہ کر لوں، یا اس پہ نظر رکھوں یا حسد کروں، یا پھر دیکھ لوں اس کی الماری کھول کے کہ جی اس کے اندر کیا ہے، یا اس کے گھر آ کے فوراً سے جو ہے اس کی جو ہے اس کے رگ پہ نظر رکھنا، اس کے چال ڈھال پہ اس کا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آج کل کے دور میں یہ نہیں میٹر کرتی. انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ جو ہے نا یہ اخلاق کے زمرے میں نہیں آتی. اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں وہ چیزیں جس سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو.
یہ اخلاق کے زمرے میں آتی ہے۔ اخلاق ہے اس چیز کا نام کہ آپ کا جو ہے آپ کی باتوں سے، آپ کے اعمال سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا بول رہے ہیں لیکن آپ کے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ زبان کے میٹھے ہیں لیکن آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ کا یعنی کہ آپ کے عمل جو ہے کچھ اس طرح کے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ کا اخلاق بالکل زیرو ہے، کسی لیول کا نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے لے کر اپنے اعمال تک دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں پہ طعنہ نہ کریں، دوسروں پہ جو ہے وہ نظر نہ رکھیں، دوسروں کو کرٹیسائز نہ کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھی، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ سچے مسلمان یا بہتر مومن بننے کے لیے کیا کرو؟ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بس اپنی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس سے دوسروں کو کوئی نقصان ہی پہنچے۔ ایسا شخص کہیں کا نہیں رہتا، ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ ایک بہتر مومن، سچا مسلمان دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، کسی سے حسد نہیں کرتا اگر اس جیسی یا اس سے بہتر چیز کسی کے پاس ہو۔ اس لیے کافی لوگ جو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں۔ یہ وہ انسان جو چاہتا ہے آپ جنت میں جاؤ، یا وہ انسان جو آپ کو واقعی آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوست ہے وہ آپ کو اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے، یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی دوستی کا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار بھی کرے یا تحفے دے، مگر حقیقت میں وہ آپ کو جہنم کے راستے میں چلا رہا ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ آپ خود کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عزت، احترام، تحفظ، یاد دہانی کے گناہوں سے بچنا ہے اور اچھے نیکی کے کام کرنے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی وہی کریں۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو بھی وہی سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھیں، کیونکہ ہم انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر وہی چیز ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں یا اس کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے جو ہے یہ ایک اچھے اخلاق کے زمرے میں بھی آئے گی۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر جب ہم کسی اور کے بارے میں اچھا سوچیں گے، آٹومیٹکلی ہماری زندگی پہ، ہمارے جو ہے وہ آخرت پہ اور ہمارے خود کی جو ہے مسائل پہ بہت ایفیکٹ پڑے گا۔ خود ہمارے جو مسائل میں وہ حل ہوں گے، کیونکہ ہم پازیٹیو ہیں نا، ہم دوسروں کے متعلق جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد ہے پانچویں نصیحت کہ اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہاں ہنسنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہمیشہ مزے لینا، کسی نہ کسی طرح بہانہ ڈھونڈنا کہ کوئی کھیل یا مزے کا موقع مل جائے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب کہ دل میں پھر احساس نہیں رہتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، شگل میلے میں اثر ختم ہو جاتا ہے، اسے رونا نہیں آتا۔ جبھی تو کافی لوگ جب قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائے، ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، جبکہ فوراً ایک احساس پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیات کو سن کر ہم جب دیکھیں کہ لوگوں کو ہنسانا کتنا آسان ہو گیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا اس چیز سے، ہمارے تہوار، عیدیں اور 14 اگست منع نہیں ہے، خوشی نہ مناؤ، لیکن ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہمارا دین ہمیں وہی وقار سکھاتا ہے، تہذیب و تمیز سکھاتا ہے، تو خود کو اس پوائنٹ تک نہ پہنچائیں جہاں ساری چیزیں آپ کو مذاق لگنا شروع ہو جائے اور آپ دوسروں کو بھی مذاق ہی لیں، دوسروں کو بھی مذاق ہی بنائیں کہ یہ تو ایویں ہی ہے۔ یہاں جو ہے وہ یعنی کہ حرام نہیں ہے یہ چیز، ہنسنا یا خوشی کرنا یہ حرام نہیں ہے کہ آپ ہنس نہیں سکتے، خوشی نہیں منا سکتے، مگر آپ نے بیلنس رکھ کر چلنا ہے۔ یہ دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو یہاں کچھ کریں گے، اس کا حساب آپ نے دینا ہے، اور یہ آپ سیریس چیز ہے۔ آپ ہنس کھیل کے درمیان آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر بات کو مذاق نہیں لی جاتی، ہر بات جو ہے وہ مذاق لینے والی نہیں ہوتی۔ مسکرانا سنت ہے، مگر وہ انسان جو مسلسل ہنس رہا ہے تو سمجھو اس کا دل مردہ ہے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر کچھ باتیں بیان فرمائی اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم میں تم وہ کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو بولنا بھی کم چاہیے اور انسان کو ہنسنا بھی کم چاہیے، کیونکہ جب
حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ جو انسان جتنا جو ہے وہ سنجیدہ ہوگا، وہ انسان اتنا ہی جو ہے وہ فکر والا ہوگا، آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا وہ انسان، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سنجیدگی جب انسان میں آ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے لائف کو، اپنی دنیاوی زندگی کو، اپنی اخروی زندگی کو سیریس لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلسل، اس کی مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے ظاہری بات میچورٹی نہیں آئی ہوتی، ٹین ایج میں ہوتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، موجیں مارتا ہے، لیکن جب جیسے ہی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، جب وہ اپنے گھر بار والا ہو جاتا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ سیریس ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھا، یا اب ایسے ہو گیا ہے، یا اس کو کس نے پمپ کیا ہے، یا یہ ہو گیا، یا وہ ہو گیا، یا اس کے دماغ میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی فطور بھرتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو تھوڑا سا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ یار ہر وقت ہر حالات جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات انسان اپنے کسی پرسنل میٹر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنجیدہ ہو جاتا ہے، بعض وقت انسان اتنا اس میں چینجنگ آ جاتی ہے کہ وہ خود کہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم انسانوں کو صرف کرٹیسائز کرنے کا موقع چاہیے، صرف کرٹیسائز کرنے کا، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا، یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے نا ہمارے جسم کا، ہماری زبان کا ایک پارٹ بن چکا ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے بولنا ہی بولنا ہے، ہم چپ تو رہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ایگو کے خلاف ہو جائے گا نا کہ ہم چپ رہ سکیں۔ یہ تو بہت ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا پازیٹیو ہو جانا چاہیے، زیادہ نہیں، کم از کم تھوڑا سا انسان پازیٹیو ہو جائے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ اگر سیریس ہو گیا ہے تو کیا پتہ اس کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر یہ سیریس ہو گیا ہے تو کیا پتہ یہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی محبت ڈال دی ہو، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی خاموش ہو جاتا ہے، اس کی وہ دنیا میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انٹرسٹ لیتا بھی ہے تو لیکن وہ اتنا نہیں لیتا، مطلب اسے بس ٹھیک ہے ہاں یہ بھی معاملات کرنے ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہے آخری زندگی کو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را پلیز ہر لحاظ سے جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہا کریں، کرٹیسائز کسی ٹائم نہیں بھی کیا جاتا، نہیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم اگلے بندے کو ہر ٹائم اس ٹون پہ رکھیں کہ ہاں بھئی یہ بندہ ہے اس قابل تھا، تھوڑا سا اس متعلق سوچنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ میں نے ویڈیو کافی لمبی بنا لی ہے، شاید آپ بور ہوں، لیکن اس کے لیے معذرت میری طرف سے۔ جو بھی اس میں کوئی جو ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو کوئی لفظ برا لگا ہو، جملہ، تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جس کو لگا۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کچھ بولنے میں یا قرآن آیات میں یا حدیث شریف میں کسی قسم کی کوئی غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی ضرور مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمارا جو ہے اگلا جو معاملہ ہے، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمارا جو ہے وہ تب تک ہمارے جو گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ایک بندہ جو ہے وہ معاف نہ کرتے۔ تو معذرت کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور کائنڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور شیئر ضرور کیجیے گا، کائنڈلی شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو پورا سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، بلکہ ہم سب کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان 5 احادیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہمیں ان کے مطابق اگر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، تو ہم جو ہے ہماری زندگی دنیاوی بھی اور اخروی بھی آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔